دعائیں صبر مانگتی ہیں، مگر انسان بہت جلد باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراً سے مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پڑے، مگر یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ پلک جھپکتے ہی مل جائے۔ یہاں کچھ بھی صبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس سا ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اس لیے ہر وقت نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ مضبوط رہ سکتے ہیں، اور اللہ ایسی بے بسی بس تب پیدا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اداسی کبھی بھی بے سبب نہیں ہوتی۔ اداسی کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی تو کفر ہے، تو جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیزیں سے سکون نہیں آ سکتا۔ جو یقین نہ رکھے اس کی دعاؤں پر کن کے جلوے کیسے رونما ہو سکتے ہیں؟ تو جب کبھی دل بے چین ہو جائے تو فوراً اللہ کی جانب بھاگ جانا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو نہیں ملا اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر ہی رہے گا۔ اور جانتے ہو، کائنات کی ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ درکار ہے۔ جیسے جسم کو روٹی زندہ رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی روح کی بھوک تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ نہ سما جائے۔ تو جب روح اداس ہو تو سمجھ جانا کہ اسے انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل پھر کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو۔ مخلص دل سے نکلی ہوئی دعا، بس ایک دعا وقت، حالات، نصیب اور دل بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور مت بھولنا، صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی کسی کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے صاحبہ بنتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے ہاں مقام سب سے زیادہ افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں نا، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کر دیتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہے، مگر اسے محبت انسان کے ایک آنسو سے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا یا اس کے اعمال کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔